ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تم نے صحابہ کو سمجھا کیا ہے؟ صحابی کہتے کس کو ہیں پتا ہے آپ کو؟ صحابی اس خوش نصیب مسلمان کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کا زمانہ ظاہری پایا ہو، حیات ظاہری کا زمانہ پایا ہو، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی ہو، سرکار کے رخ والضحا کو دیکھا ہو، زلف واللیل کو دیکھا ہو، سرکار کی بارگاہ کرم میں بیٹھا ہو، سرکار کے ارشادات عالیہ سے مستفید ہوا ہو۔ اب اگر وہ اندھا ہے، دیکھنے کی اہلیت نہیں ہے، تو سرکار کا چہرہ دیکھنا صحابی ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ نبی کا حیات ظاہری کا زمانہ اس نے پایا ہو اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو، بھلے سرکار کے چہرے انور کو دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن سرکار کی زبان اقدس سے نکلنے والے کلمات کو اس نے سن لیا، وہ صحابی ہے۔ اب سن لیجئے، صحابہ کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ ایک ادنا درجے کے صحابی، صحابہ میں تمام صحابہ ایک مرتبے کے نہیں ہیں، جیسے نبیوں میں تمام نبی ایک مرتبے کے نہیں ہیں، جیسے ولیوں میں تمام ولی ایک مرتبے کے نہیں ہیں، اسی طرح صحابہ میں تمام صحابہ ایک مرتبے کے نہیں ہے، صحابہ میں بھی مرتبوں کا فرق ہے۔ سب سے ادنا درجے کا صحابی، سب سے چھوٹے درجے کا صحابی، سب سے نچلی سطح کا صحابی، یعنی اب تمام سطحیں اس کے اوپر ہیں، وہ کسے کہتے ہیں؟ ادنا درجے کا صحابی، جس نے پوری زندگی کفر کی حالت میں گزاری، اب اسلام قبول کرنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آیا اور سرکار کو پیٹھ کی طرف سے دیکھا، چہرے کی طرف سے نہیں دیکھا، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی ہے۔ اس کے تمام گزشتہ گناہ زمانہ کفر کے مٹا دیے گئے۔ اب اس صحابی کے مقابلے میں بڑے سے بڑا علامہ، بڑے سے بڑا فہامہ، بڑے سے بڑا شیخ طریقت، بڑے سے بڑا غوث و قطب، حتیٰ کہ غوث اعظم اور امام اعظم بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے ادنا درجے کے صحابی کا یہ عالم ہے، اور امیر معاویہ تو کاتب وحی ہیں، رسول اللہ کے بارگاہ کے حاضر باش ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ان کی بہن ام حبیبہ ہے۔ ذرا سوچئے امیر معاویہ کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔